جب ابراہیم کے رب نے انہیں کئی کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے ہر ایک کو پورا کیا تو ان کے پروردگار نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا. فرمایا میری اولاد کو کہا میرا وعدہ ظالمین سے نہیں. ہر ایک کی عبادت قبول و مقبول ہو. سامعین محترم، حضرت ابراہیم کے پاس رسالت تھی، حضرت ابراہیم کے پاس نبوت تھی. جب وہ اپنے امتحانات میں سے گزاروں گا پھر تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا. اس کا مطلب یہ جو امامت ہے یہ خاص عہدہ ہے، اور یہ جو عہدہ ہے یہ صرف خاص کے لیے ہے. اور یہ جو امامت عہدہ ہے یہ عام نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو عہدہ ہے خاص عہدہ ہے یہ پروردگار کی طرف سے ہوتا ہے. پھر تنبیہ کر دی گئی. تنبیہ کیا کی گئی کہ اس عہدے کا ظالمین سے کوئی تعلق نہیں. اس کا مطلب یہ جو حاصل خاص عہدہ ہے صرف خاص کے لیے ہے، گلی محلے میں چلنے پھرنے والوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں. گلی محلے میں چلنے پھرنے والوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں. سامعین محترم، خدا آپ کو سلامت رکھے. تھوڑی دیر مزید پڑھنا ہے. نمرود کو نجومیوں نے خبر دی ایک بچہ آنے والا ہے جو تمہاری اس عظیم شان و سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا، جو تمہاری اس شان و شوکت کو مٹی میں ملا کے رکھ دے گا. اس نے فوراً فیصلہ کیا ہر نو مولود کو قتل کیا جائے. سامعین محترم، ہر ایک نو مولود کو قتل کیا جانے لگا، یہاں تک کہ ماؤں کے شکموں کو چاک کیا جانے لگا. مگر زوار سید ممنون عباس کاظمی کی یہ بات یاد رکھو، پروردگار کے سامنے تمام اس طرح کی سکیمیں، تمام اس طرح کے پروگرام ناکام ہوتے ہیں. اب حضرت ابراہیم کی ماں نے انہیں غار میں جنم دیا. غار میں ہی بچے کو دودھ پلاتی. آزر جو نمرود کا وزیر تھا، حضرت ابراہیم کا چچا تھا، اس سے گھبراتی کئی کئی دن تک غار میں نہ پہنچ پاتی. اب پروردگار نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھوٹی انگلی سے دودھ کو جاری کیا. اب جو انگلی ہے وہ منہ میں ہے، دودھ پی رہے ہیں. سامعین محترم، ماں آئی، حیران ہوئی، کیا دیکھا؟ منہ میں انگلی ہے، دودھ پی رہے ہیں. سامعین محترم، معصوم تھا، پروردگار نے دودھ کا انتظام کر دیا. یہ معصوم نبی ہے. یہ کون نبی ہے؟ یہ ابراہیم نبی ہے. ان کا ذرا مختصراً تعارف تو سنیے گا. یہ وہ نبی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے سے بنے ہیں، پسینے سے بنے ہیں. پسینے سے بنے ہوئے نبی کے لیے پروردگار نے دودھ کا انتظام کر دیا. یہ کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ آخر الزمان نبی کے لیے داعیہ کو تلاش کیا گیا؟ تھوڑا تھوڑا بولتے جائیے گا، کم ہے مگر آپ بولیں گے تو میری حوصلہ افزائی ہوگی، میں پڑھتا جاؤں گا. سامعین محترم، زیادہ انتظار نہیں کرانا، پیچھے واجب الاحترام بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام 13 برس کے ہوئے. ماں سے کہنے لگے، ماں میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. کہا بیٹا صبر کرو، تم ابھی چھوٹے ہو. اب جو ماں گئی، اپنے ہاتھوں سے حضرت ابراہیم نے پتھر کو ہٹایا، غار سے باہر آئے. نظر زہرہ ستارے پہ لگی. نظر جو زہرہ ستارے پہ لگی، کہا فلما جن علیہ اللیل رکوع کعبہ قال ھذا ربی فلما افل لا احب الافلین. کہا یہی میرا رب ہے، یہی میرا رب ہے. اور جب یہ غروب ہو گیا، کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. پھر چمکتا ہوا چاند نظر آیا، کہا فلما راى القمر بازغا قال ھذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدنی لاکونن من القوم الضالین. کہا یہی میرا رب ہے. اور جب غروب ہو گیا، کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. اگر مجھے میرے پروردگار نے ہدایت نہ دی تو ظالمین میں سے ہو جاؤں گا. پھر چمکتا ہوا سورج نظر آیا، کہا فلما راى الشمس بازغا قال ھذا ربی ھذا اکبر. کہا یہی میرا رب ہے، یہی بڑا ہے. اور جب غروب ہو گیا، کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں. زندہ آباد رہو، مالک کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. بے شک نہ بولو
कब्र पे मिनी इमाम बोलेंगे फिर, ऐसे तो ऐसे ही सही। सामान्य मोहतरम, परवरदिगार आपको सलामत रखे, जिंदा हो, आबाद रहो। सलवात पढ़िए। सामान्य मोहतरम, ये कहते हुए माँ ने चचा से मुलाकात कराई, अगर ना छुपाती तो मारा जाता। अब ये आपके हमरा रहेगा, जो जो कुछ आप करते हैं वो कुछ ये करेगा। अब ये आदर कौन था? ये बुत साज भी था, बुत परस्त भी था, और ये बुत फरोश भी था। अब इसने अपने काम में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को साथ मिलाया। अब जुमला सुनिएगा, बेदार होइएगा। ओलो खवाना वालों चुप रह गए, बड़ा दुख होगा। अब एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, यूं बुतों का टोकरा अपने सर पे सजाया हुआ है। कभी किसी गली में, कभी किसी मोहल्ले में आवाजें लगा रहे हैं, आओ आओ खुदा ले जाओ, आओ आओ खुदा ले जाओ। ये बड़े प्यारे, ये बड़े खूबसूरत, या न रोकते हैं ना ये टोकते हैं, ना किसी को कुछ कहते हैं, आए आए खुदा ले जाए। सामान्य मोहतरम, सबने कुछ यूं ही महसूस किया, इब्राहीम हमारे खुदाओं की तौहीन कर रहा है, इब्राहीम हमारे खुदाओं की तौहीन कर रहा है। उस वक़्त तो इब्राहीम नबी ने हद कर दी। जब कौम मेले पे गई थी, हाथ में कुदाल लिया, बुत कदे में गए, किसी बुत की आंख तोड़ी, किसी की नाक तोड़ी, किसी को मुंह के भल गिराया। अब जो कौम मेले से वापिस आई, बुतों का हशर नशर देखा, किसी की आंख नहीं, किसी की टांग नहीं, कोई मुंह के बल गिरा है। सबने कहा ये इब्राहीम नबी का काम है, ये इब्राहीम का काम है, ये इब्राहीम का काम है। मौलाना साहब सुन रहे हैं? ये इब्राहीम का काम है, ये इब्राहीम का काम है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। सामान्य मोहतरम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया, कहने लगे इब्राहीम क्या ये तेरा काम है? कहने लगे वो देखो सामने बड़ा बुत है, कुदाल भी इसके गले में है, इसी से पूछो ये किसका काम है। जुमला कहने लगा कमाल का, अगर ना बोले दुख होगा। सामान्य मोहतरम, वो कहने लगे इब्राहीम ये बोलता नहीं, इब्राहीम ये बोलता नहीं, बेदार होइएगा। इब्राहीम ये बोलता नहीं, इब्राहीम ये बोलता नहीं। इब्राहीम फरमाते हैं मैं भी तो ये कहता हूँ, ये बोलते नहीं, ये सुनते नहीं, ये रोकते नहीं, ये टोकते नहीं, न बोलने वाला, न सुनने वाला, न रोकने वाला, न टोकने